گل سنی کہ وہ عشق سی بے ادبی نہیں سی، وہ اپنا عشق سی، عشق دے قبلہ عشق دے انداز ہر بندے دے نرالے ہوندے نے۔ صدقے جاواں وہ کوئی کپڑے ماڑے پا کے گنبد خضرا دے حاضری دیندا ہے کہ سرکار کائنات نو میں اپنا آپ وکھاؤن تے نہیں نہ آیا، فقیر بن کے آیا تے کوئی ٹینشن ہو کے جاندا ہے، وہ جڑا صدقہ ملیا اونوں دکھائیے تے صحیح دنیا ٹور آوے۔ زندہ باد زندہ باد تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد نعرہ حیدری یا علی یا علی یا علی زہیر شاہ ہاشمی زندہ باد۔ میرے دوستوں، میرے تے تواڈے کریم نبی علیہ السلام کریم نبی نو مخاطب کر کے کہن لگا کوہ صغیر حضور تسی میرے نیچے تشریف لے جاؤ۔ سرکار غمگین ہو کے جدوں تھلے اترے، ہن کلیجہ بڑا کر کے گل سنو، اللہ تواڈے اکھرواں نو قبول کر لے۔ کیا بات ہے، تواڈے ذوق سماعت دی تو میوہ دیو ہمیشہ سلامت رکھے اللہ تواڈو۔ میرے نبی جدوں کوہ صغیر دے پتھراں دے چٹاناں تو تھلے اترے نا، میں قربان جاواں اس پہاڑ دیاں زیارتاں تسی کر کے آئے ہو۔ اللہ بار بار سانوں غارِ حرا اور کوہ حرا دی زیارت نصیب کرے گے۔ جدوں سرکار کوہ صغیر تو تھلے اترے، فنادا حراء الیہ یا رسول اللہ، جبل حرا نے ندا دے کے پکار کے آکھیا آقا جی تسی ٹینشن نہ لو، وہ اتر کے میرے والا جاؤ، میں جو ہے اور مینوں مہمان نوازی کا موقع دے وہ، میں قربان جاواں میرے آقا کوہ حرا تے چلے گئے۔ پھر غار حرا جدوں میرے نبی نے سلیکٹ کر لئی، ایدے وچ اللہ کرنا شروع کر دیتا۔ ہن آؤ صحیح البخاری شریف دی حدیث نمبر 3 میں صدقے جاواں ایدی حضرت عائشہ الصدیقہ تو مروی ہے، نبیاں دے سردار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت بی بی خدیجہ دے ہاتھ دا بنیا ہویا کاک لینا، کاک کہتے ہیں انہوں تسی انگلش وچ CAKE کیک ہوندا ہے نا، کیک ہے جڑے چھوٹے چھوٹے کیک اسی کھانے ہیں، کیک سانوں گلے بھی مل جاندے نے سکے بھی مل جاندے نے، کئی اقسام دے کیک بیکریاں تے موجود ہوندے نے۔ ہن کوئی بندہ فتوا نہ لا دے جی اس ویلے کیک کتنے ہوندے سن، تے میں کدوں کہہ رہی ہوں اس ویلے وہ کیک، میں یہ تھوڑا بول رہا، میں کہہ رہا پروڈکٹ یہو جی ہوندی سی لیکن وہ نام سی عربی وچ کاک، کاف عین کاف ڈنڈے والے کاف دے نال، جویں قبلہ آٹے اور میدے نو خشک کر کے اے بسکٹ تے رس دے کیک بنائے جاندے نے۔ اما خدیجہ نے آٹے نال خشک کر کے کاک بنا دینا، نہ بولو اللہ تے ویکھدا ہی ہے نا۔ اور میں صدقے جاواں او کوئی عورت پی اے دی روٹی پکاندی ہے، بیٹے کوئی MNA دی روٹی پکاندی ہے، کوئی میاں صاحب دی روٹی پکاندی ہے، کوئی بی بی خان صاحب دی روٹی پکاندی ہے، کوئی شیخ صاحب دی روٹی پکاندی ہے، کوئی شاہورہ دی روٹی پکاندی ہے، کوئی عالم دین دی روٹی پکاندی ہے، اور کوئی کسی پنڈ دے نمبردار دی روٹی پکاندی ہے۔ میں اپنیاں روحانی ماواں تو صدقے جاواں اور جنہاں نے نبیاں دے سردار دیاں روٹیاں پکائیاں نے۔ حضرت اما خدیجہ نے یہ خشک چیزاں بنا کے سرکار کائنات نو نال زیتون دا تیل دے دینا۔ زیتون دا تیل صدقے جاواں والتین والزیتون، اے ہوئی درخت ہے جدا ذکر اللہ نے قرآن وچ کیتا، قسماں چکیاں۔ زیتون نو حضور نے ارشاد فرمایا زیتون دے درخت تو فائدہ حاصل کرو، اے روغن نو، اے آئل نو، اے تیل نو بطور سالن استعمال کرو۔ اور سرکار رغبت نال کھاندے سن، قبلہ سرور کائنات ہور بھی چیزاں لے کے جا سکتے سن لیکن یہ چیزاں جلدی خراب نہیں ہوندیاں، کہ نبی پاک اتنے 3 دن یا 7 دن یا مہینے تو تھلے تھلے کچھ دن گزار کے آتے سن۔ سرکار تاں لے کے جاتے سن تاکہ میری امت واسطے سنت بن جائے کہ کل کی روٹی بچا کے رکھنا یا انتظام کرنا توکل علی اللہ کے خلاف نہیں، سنت مصطفیٰ
پلے پئی گل کوئی نہیں پلے پئی گل پھر سمجھان دی کوشش کرنا کئی بندے کہتے ہیں حضور ایک بچا بچا کے جوڑ کے رکھی کیوں آتے ہو حق حلال دی بچا کے رکھنی بھی سنت مصطفیٰ ہے غریباں دا خون چوس کے نہیں یتیماں دا حق مار کے نہیں حق حلال دی کما کے کل واسطے بھی رکھی جا سکتی ہے اور میں صدقے جاواں میرے تے تواڈے کریم رسول حضرت بی بی خدیجہ دے ہاتھ دا بنیا ہویا اے روٹی نما کاک لے کے زیتون دا تیل لے کے سرکار نے مسکیناں نو کھلاندیاں منڈدیاں صدقہ و خیرات کردیاں باقی ماندہ نال لے کے کوہ ہرا تے چڑھ جانا غار ہرا وچ میرے آقا کریم نے کئی دہاڑے گزارنے اور میں قربان جاواں پھر وہ ویلا آ گیا جدوں اللہ نے قرآن دا نزول کرنا سی قبلہ امام بخاری علیہ الرحمہ نقل کردے نے حتی جاءہ الحق وہو فی غار ہرا آقا کریم ایک دیہاڑے غار ہرا دے وچ سن کے حق سرکار کو لا گیا حق تو مراد اللہ دا دین ہے اور باقی جتنے بھی مذہب نے نا سارے اس وقت جھوٹے نے سچا دین دین اسلام ہے جڑا دین میرے آقا لے کے آئے نے اس وقت سچا دین ہے صدقے جاواں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے دین تو بعد کسی اور دین تو سچا نہیں کیا جا سکتا اپنے اپنے وقتاں وچ سارے دین سچے سن سارے مذاہب سچے سن جڑے کتاباں دے نال جڑے نبیاں دے نال ریلیٹڈ نے صدقے جاواں حضرت جناب جبریل امین آ گئے جاءہ الملک فرشتہ آ گیا نبیاں دے سردار کول فرشتہ آ گیا نبیاں دے سردار کول فرشتیاں دا سردار جبریل امین آ گیا اور میں چہریاں دی مسکراہٹ پڑھ رہا کیا بات ہے چس آ جائے گی اگلی گل جدوں سنو گے ایک مہینہ کیڑا سی سرکار رمضان شریف دا پورا مہینہ اتنے جا کے گزار دے سن اور یہ مہینہ رمضان شریف دا سی اللہ دے قرآن نے ارشاد فرما دی سورہ بقرہ فرما دی شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن مبارک تے مقدس مہینے جہدے وچ اللہ فرماندا ہے قرآن شریف نو اتاریا گیا ہے تے رات کیڑی سی صدقے جاواں رات دی سحری کیڑی رات گزری سی اللہ قرآن وچ فرماندا ہے سورہ قدر 30واں پارہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر اللہ فرماندا ہے اسی اس قرآن کو لیلۃ القدر وچ نازل کیتا صدقے جاواں دو چیزاں پتہ چل گئیاں کہ یہ جڑی رات گزری سی سحری دا وقت میں بولوں نہیں کہ سیرت نگار لکھتے نقشہ کھچتے نے صدقے جاواں مہینہ سی رمضان المبارک دا ہن قبلہ تسی کہو گے شاہ جی دن بھی دس دیو تہاڈا کی جانا ہے کتاباں جو ڈوبے رہندے پورا ہفتہ سانو رات دس دتی جو شب قدر سی سانو مہینہ دس دتا جے مہینہ کیڑا سی رمضان شریف دا دن بھی دس دیو او دن پتہ کیڑا سی او پیر شریف دا دن سی اور تسی کہو گے کب مار رہے ہو اندازہ لا رہے ہو کیونکہ سنی بریلوی ہو نا تے پیر والے دن سرکار دا میلاد ہویا ہے تہانوں ویسے ہی پیر والے دن بڑا چنگا لگدا ہے کہاں دے نا صحیح مسلم شریف کتاب الفضائل وچوں حدیث مبارکہ پیش کرن لگا کتاب الصوم وچوں عن ابی قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ قال ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سئل عن صوم الاثنین فقال فیہ بلدت وفیہ انزل علی او کما قال چہرے تے مسکراہٹ ویکھنی چاہنا میں نبیاں دے سردار کو پوچھا گیا آقا جی جدوں پیر دا دن ہوندا ہے تسی روزہ رکھ لیندے ہو ہفتے چ اتنے دن ہوندے نے دن تے سارے اللہ نے بنائے نے پتر مہربانی کی بیٹے مہربانی صرف اٹھاؤ یہ سارے دن اللہ دے بنائے نے آقا جدوں پیر دیاں نوری گھڑیاں ہوندیاں نے تسی روزہ رکھدے ہو ہر پیر دا روزہ رکھن دی ریزن وجہ سبب کاز علت کی ہے توجیہ کی ہے نبیاں دے سردار نے پکڑی درست کی مسکرا کے صرف لہرا کے فرمایا کیوں نہ رکھیے پیر کا روزہ فیہ ولدت وہ ایسے دن تے ساڈا میلاد ہویا سی فرمایا اسی دن
تے میری ولادت ہوئی سی میں پیدا ہویا سا وفیہ انزل علیہ تے اسی دن میرے تے قرآن کریم نازل کیتا گیا میں صدقے جاواں اس دیٹ کہیے قبلہ مہینہ بھی پتہ چل گیا کس رات کی سہری سی پتہ چل گیا تے دن کیڑا چل رہا سی بھی پتہ لگ گیا ہن سنیو ذرا حضرت جبریل امین آ گئے پہلے تے روایات وچ یہ بھی موجود ہے سیرت کی کتاباں اندر کہ سرکار کو جبریل نے آکھیا سونیا مبارک ہوے تسی اللہ دے آخری رسول بن کے آئے ہو لیکن امام بخاری دی صحیح بخاری شریف دی جڑی میں حدیث پڑھنی شروع کی ایدے وچ الفاظ موجود نہیں جبریل نے اوندیاں ہی ڈائریکٹلی نبیاں دے سردار نو مخاطب کر کے آکھیا اقرا سونیا پڑھو سونیا پڑھو سونیا پڑھو اقرا فعل امر واحد مذکر حاضر دا صیغہ سونیا پڑھو سونیا پڑھو اگوں حضور نے کی فرمایا انا بقاری میں ننگو پڑھن والا ایک اہل حدیث حضرات پتہ کی کہنے دیوبندی حضرات وہ کہنے سرکار نے فرمایا ما انا بقاری میں تو پڑھیا ہوئے نہیں میں تے پڑھیا ہو جائیں گی میں کی پڑھا اچھا ویسے بندیاں یار تھوڑا جہا سوچنا چاہیے کہ جڑا ساری دنیا کو پڑھانا آیا وہی نہیں پڑھیا ہو جائے سرکار کا لقب حضور کا وصفی نام صفاتی اسماء جرامی وچوں امی ضرور نام ہی سرکار دا مطلب امی دا مطلب بے پڑھیا ہوتا ہے لیکن یہ مطلب یہ نہیں کہ میں پڑھیا ہی کوئی نہیں یہ مطلب یہ ہے کہ میرا استاد کوئی دنیا دار نہیں میرا استاد درخت پروردگار اس کو نہیں ہوگی سبحان اللہ بولو کوئی گل نہیں حضور نے ارشاد فرمایا ما انا بقاری قاری لفظ قاری کی یہ جملہ قرأ یقرأ قراءۃ فهو قارئ باب فتح اے اس میں فاعل کے پڑھنے والا قراءۃ بمعنی پڑھنا کہتے نہیں فلانا بندہ قراءت بڑی اچھی کرتا ہے قرت نہ کریا کرو قرت بڑی اچھی قراءۃ لفظ ہے قراءت جڑے عربی لفظ ہوندے انہوں بگاڑیا نہ کرو اسی طرح مسجد میں بندے مسجد کر دے رہے ہیں مسجد چلنا نہیں مسجد جا رہے ہیں ٹھیک ہے جی مسجد ویسے پنجابی زبان کا لفظ ہے بول بھی لیا جائے کوئی گناہ والی گل نہیں لیکن کوشش کریا کرو مسجد لفظ بول جا کرو اسی طرح اگر میں ہن لفظ بولے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میں قاری نہیں میں قاری نہیں ہوں تسی کہنا ساڈے نکلے کے منڈے قاری نہیں سرکار قاری نہیں قاری کا مطلب ہے پڑھن والا سرکار کہنا چاہ رہے ہیں جبریل وہ جڑیاں کتاباں نے نا وہ میں نہیں پڑھیاں جڑیاں لوکاں کو بیٹے حضور دا ایک معجزہ سی عظیم الشان کہ سرکار نے یوسف علیہ السلام دا قصہ سنایا موسیٰ دا قصہ سنایا عیسیٰ دا قصہ سنایا آدم دے باقیات سنائے ابراہیم و اسماعیل دیاں محبت دے وفا والیاں داستانہ سنائیاں علیہ السلام لیکن ایک تے سرکار دا معجزہ سی کہ کسی دنیا دار استاد کولوں بیٹھ کے کتاباں پڑھیاں ہوندیاں تے مکے دے کافر بھونک کے کہندے لے ساڈیاں کتاباں جو پڑھ کے سانوں ہی سنانا ہے کہنا ہے قرآن آندا ہے اللہ نے پڑھن دتیاں نہیں کتاباں پھر وہ واقعات بھیجے وہ ادھروں سن کے سرکار کول جاندے سن ادھروں جا کے کتاباں چ ویکھدے سن حرف بحرف سچ نکلدا اس بات جڑا بندہ نہ بول سکیا میں ارمان لے کے جاواں گا ڈٹ کے سینے کا زور لا کے کہنا ہے تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد تاجدار ختم نبوت زندہ باد آقا کریم علیہ السلام نے مسکرا کے فرمایا ما انا بقاری میں پڑھنے والا نہیں میں قاری نہیں جناب جبریل امین علیہ السلام نو گویا میرے نبی نے آکھیا کہ میں کتاباں نہیں پڑھیاں یا میں اپنی کوشش نال نہیں پڑھ سکتا حضرت جبریل امین نے کی کیتا اما عائشہ صدیقہ اس مقام پہ آ کے ہم ڈائریکٹلی یعنی پہلے انڈائریکٹ بیان کر رہی ہیں سر ہم ڈائریکٹ سرکار کائنات دیا گلاں بیان کرنی شروع کر دیتیاں کہنیاں نے حضور جامع عالم نے فرمایا فاخذنی جبریل نے مینوں پکڑ لیا فقدنی پکڑ کے سینے نلا کے بھیج لیا پکڑ کے سینے نلا کے گھٹ کے بھیج لیا دبا دیتا حتی بلغ من الجہدہ اتھوں تک کہ نبی پاک علیہ السلام فرمانے نے میں تو مشقت کا احساس ہویا پھر جبریل امین ثم ارسلنی میں چھوڑیا پھر فرمایا عرض کیتا اقرا حضور ہن پڑھو میں پھر آتے اما انا بقاری
بقاری میں پڑھنے والا نہیں. جبریل نے پھر کوئی عمل کیتا فاخذنی مینوں پکڑ لیا فغطنی ثانیہ دوسری مرتبہ پکڑ کے سینے نال لا کے مینوں کھینچ لیا کہ جناب جبریل امین نے اتنا کھینچیا کہ پسینے آ گئے. نبیاں دے سردار فرماندے نے جبریل نے پھر مینوں چھوڑیا. تیسری مرتبہ فرمایا اقرا پڑھو نا. جبریل نے معروض کیتا پڑھو. میں آخیا ما انا بقاری. جبریل نے ایک مرتبہ دسیا میں پڑھنے والا نہیں. جبریل امین نے پھر پکڑیا اپنے سینے دے نال سینہ لگا کے رج کے گھٹ دیتا تے مشقت دے آثار نمودار ہو گئے. اور جبریل نے کی آخیا جبریل نے آخیا اقرا بسم ربک الذی خلق. سبحان نارے ختم نبوت زندہ باد زندہ باد. آج نارے ختم نبوت زندہ باد زندہ باد. آج نارے ختم نبوت زندہ باد زندہ باد. قبلہ آباد رہو. میرے تے تواڈے کریم رسول رسولاں دے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو مخاطب کر کے جبریل نے قرآن حکیم دی سورہ علق دیاں پہلیاں 5 آیتاں یہ پہلی وحی ہے سرکار دی بارگاہ جبریل پہلی مرتبہ اللہ دا قرآن لے کے آیا. جبریل کہتے ہیں اقرأ بسم ربک الذی خلق. حضور پڑھو نا اپنے رب دے نام دے نال پڑھو. قبلہ کے سینے وچ اتنی بھی ایمان دی رتی ہے جدی پھرکی دماغ دی کام کر دی ہے جدی کول اتنا بھی بھیجا ہے وہ بندہ سمجھ جائے گا کہ قرآن دی اس آیت نے دس دیتا ما انا بقاری دا مطلب کی ہے. یہ مطلب ہے سرکار فرما رہے سب میں اپنی کوشش نال نہیں پڑھ سکتا. جبریل کہتا ہے اقرأ بسم ربک الذی خلق. سرکار تانوں کنے کیا ہے تسی اپنی کوشش نال پڑھو تسی اپنے رب دے نام نال پڑھو. بندے بھی مسکرا کے کرو سبحان اللہ. سونے تسی اپنی کوشش و کاوش نال نہیں بلکہ تسی اپنے سونے رب دے نامے نامی اسم گرامی دے نال پڑھو. الذی تہاڈا او رب خلق الانسان من علق. او تہاڈا پیارا رب سونا رب عظیم رب عزیز رب جن نے انسان کو جمے ہوئے خون دی پھٹکی تو پیدا کیتا. اقرأ وربک الاکرم. سونے پڑھو 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 کیونکہ تہاڈا رب جڑا جدے نام نال پڑھنا سٹارٹ کیتا جے نا او تہاڈا رب سارے کریماں وچوں بڑا عزت والا ہے. او دی شان اے الذی علم بالقلم. وہی رب ہے جن نے انسان نو قلم دے ذریعے لکھنا پڑھنا سکھایا ہے. الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم. وہی رب ہے جن نے انسان نو وہ کچھ سکھا دیتا جڑا کچھ پہلے نہیں سی جاندا. صدقے جاواں اے 5 آیتاں جبریل امین نے جدوں پیش کر دتیاں امام بخاری دی حدیث پاک لے آندی ہوئی تے واپس آؤ. فرجع بها الى خدیجہ. نبیاں دے سردار وحی الہی دیاں 5 فرسٹ آیات لے کے 5 پہلیاں آیتاں لے کے جدوں واپس اما خدیجہ کول پہنچے نا میرے آقا دے وجود تے کپکپی تاری. میرے آقا دا دل کپکپا رہا ہے. میرے آقا نو سردی لگ رہی ہے. میرے آقا نے جا کے فرمایا زملونی اے خدیجہ مینوں کمبل اڑھا دیو مینوں کمبل اڑھا دو. فزملو سرور کائنات نو حضرت اما خدیجہ نے جلدی نال کمبلی اڑھا دیتی کمبلی اڑھا دیتی. میں صدقے جاواں حضرت بی بی خدیجہ نے دستبوسی کر کے عرض کیتا ہویا کہ لجپالا مینا دلال نے خلاصتاً گلاں دسیاں. میرے کول فرشتہ آیا انہیں آ کے مینوں اے گلاں کیتیاں نے. حضرت جناب خدیجہ نو سرکار نے اے گلاں دسیاں نال فرمایا اے خدیجہ لقد خشیت علی نفسی. مینوں اپنی جان تے خطرہ ہے. ایتھوں پھر بندے جڑے بندے کتاباں پڑھتے ہی اس واسطے نے نبی پاک دی شان کٹائی کے نہیں جا سکتی ہے. حالانکہ سرکار دی شان کٹان واسطے کوئی ذریعہ اللہ نے کوئی دروازہ کھلا ہی نہیں چھڑیا. لیکن کئی بندے پڑھتے ہی کتاباں تانے نبی پاک دا نقش کتھوں لبے گا. پھر عیب نبی دی ذات وچ عیب تلاش کرنے والے ہو. ایتھے بھی بندیاں نے حضور دی عزت تے حملہ کیتا. کہندے نے او نبی پاک پہچان نہیں سی سکے یہ فرشتہ ہے کہ شیطان ہے. لہذا نبی پاک ڈرن لگ پہ چون کر اور نبیاں دے سردار والا فرشتے تو نہ پہچان دے اور میرے آقا دے جھولے جبریل جھلاندا رہے.
55 دے اندر میرے آقا دا شق صدر کیتا جبریل امین نے او فرشتے دے صحیح حدیث وچ موجود ہے دارمی اور مشکات وچ موجود ہے حدیث وزن میں تانوں کئی مرتبہ اس پاسے سنائی ہے میرے آقا دا دو فرشتیاں نے وزن کیتا ایک فرشتے نے آکھیا تول ذرا آمینہ دے لال نو انہیں ترکڑی ایک پاسے مینوں رکھیا ایک پاسے ایک بندہ رکھیا سرکار کہندے نے میں وزنی نکلیا پھر انہیں آکھیا اینوں دساں تولیا گیا بھاری میں نکلیا پھر 100 نال تولیا گیا 1000 نال تولیا گیا وہ پہلے نے مسکرا گیا کہ چل چھاڑی یار ترکڑی چپ چلیے سونے نو ساری دنیا ساری امت نال بھی تولیا جائے گا آمینہ دا چل بھاری نکلے گا چلیے اور میرے آقا نو بنا فرشتے پھلنے سن ہاتھ ہو گئی ہاتھ توڑے نہیں نبی پاک نو شک دا شکار کر کے پیش کر رہے ہو میرے نبی شک دا شکار نہیں اور میرے نبی جانتے نے جبریل آیا ہے اللہ دا قرآن لے کے آیا ہے کتاباں جھوٹیاں ہو سکدیاں نے میرے نبی دی ذات جھوٹی نہیں ہو سکدی میں قربان جاواں میرے نبی پاک دی اس گل وچ بھی سرکار دی نات ہے سرکار فرما رہے ہیں خدیجہ مینوں ڈر وے پتہ کادا کہ اللہ نے میرے قدیاں تے نبوت والی بھاری ذمہ داری رکھ دیتی ہے کدھر میرے کولوں کوئی کمی نہ رہ جاوے یہ ڈیوٹی دے دیا یا پھر میرے نبی نے فرمایا اے خدیجہ جدوں میں قریش دے سامنے یہ اعلان کرنا ہے کہ میں اللہ کا نبی بن کے آیا میرے کول جبریل وحی لے کے آیا ہے انہاں نے مینوں مجنون کہنا ہے جیسا کہ پچھلے نبیاں نو دیوانہ کہندے رہے اے خدیجہ مینوں ڈارے مینوں قریشی شہید کر دے ایسی ٹینشن میں اللہ دا پیغام سناواں گا مینوں شہید کر دین گے صدقے جاواں اگوں قبلہ بیویاں ہون تے پھر ایہو جیاں جڑیاں اوکھے سوکھے بیڑیاں چ بندیاں نو اے نہ کہن ویکھیا پھر میں تانوں روک نہیں سکدا ہن ٹھنڈ پے گئی کہ چنگے رہ گئے او بیویاں چنگیاں نہیں ہوندیاں جڑیاں مرداں دا نقصان سن کے خوش ہوندیاں نے اگر ڈانٹدیاں ڈپدیاں نے پھر رضا دا اظہار کردیاں نے چنگیاں بیویاں قبلہ او ہوندیاں نے جڑیاں دکھا سکھا وچ اپنے خاونداں دا ہاتھ پھڑ کے نال رہندیاں نے اما خدیجہ میں تہاڈی عظمت تو صدقے جاواں وفا دی حد کر دتی میرے آقا دا ہاتھ پھڑ کے چومیا کہندیاں نے کلا واللہ ما یخزیک اللہ ابدا آقا جی ہر چیز نہیں مینوں اللہ دی قسم یقین ہے اللہ تانوں کدی بھی سائے تے شرمندہ نہیں ہون دے گا اللہ تانوں شرمندہ نہیں ہون دے گا اس پاسے بی بی خدیجہ دا عقیدہ رکھ اس دور دے مولویاں دا دوسرے پاسے عقیدہ رکھ اما خدیجہ کی کہنیاں نے اللہ تانوں کدی شرمندہ نہیں ہون دے گا یا پھر بعض نسخہ جات کے لکھے ہوئے حضرت خدیجہ کہنے لگی واللہ ما یحزنک اللہ ابدا اللہ تانوں کدی رنجور تے غمگین نہیں ہون دے گا اگے حضرت خدیجہ نے میرے آقا دیاں 5 نعتاں پڑھیاں قبلہ توجہ میں صدقے جاواں تہاڈے حسن سماعت تو 5 نعتاں کہندیاں نے انک لتصل الرحم اے پیارے مصطفیٰ اللہ تانوں غم نہیں دے گا کیونکہ تسی رشتہ داریاں توڑ دے نہیں جوڑ دے ہو اگر ممکن ہو سکے تو سبحان اللہ کہہ لو انکا لتصل الرحم تسی رشتہ داریاں نبھانا جان دے ہو تسی اپنے رشتیاں نو نبھانا جان دے ہو دوسرا وصف اما خدیجہ کہندیاں نے تحمل الکل حضور تسی درماندگی دے بے بسی مجبوری دے مارے ہوئے لوکاں دا پار بنا دے ہو تقسیم المعدوم آقا جی دنیا دا ہر بندہ اپنے تے اپنی بیوی بچیاں واسطے کماندا ہے تسی اپنے ہتھاں دی کمائی یتیماں مسکیناں غریباں تے لٹا دے ہو وتقرید ضعیف تسی مہماناں دی آؤ بھگت کر دے ہو خدمت کر دے ہو تے پنجویں صفت تہاڈی تعین علی نوائب الحق آقا جی حق دے رستے تے آن والیاں مصیبتاں تے شکار ہون والے لوکاں دی امداد کر دے ہو اما خدیجہ الکبریٰ نے سرکار دیاں نعتاں پڑھیاں پھر جلدی نال سوچنا شروع کیتا کہندیاں نے میں تانوں ورقہ بن نوفل کو لے کے جانا ہے ایک روایت دے کہ سرکار نو ورقہ بن نوفل راہب غلام لے کے گئیاں دوجی روایت دے کہ جناب ابو بکر صدیق نو بھیجیا فرمایا اے عتیق اپنی جان نو لے کے جا ورقہ بن نوفل کول او صدقے جاواں اوکھیاں سوکھیاں ویلیاں وچ یاری یاراں دے نال ٹردے نے نا نہیں بندے بولے نہیں یار سبحان اللہ
حضرت ابو بکر صدیق ورقہ بن نوفل دے کول حضور نو لے کے گئے. اے حضرت خدیجہ دے چچا دا بیٹا سی ورقہ بن نوفل بن اسد بن عبد العزا دا پورا نام سی. اے پہلے یہودی سی پھر عیسائیت اختیار کر لیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام دی کتاب انجیل امام بخاری علیہ الرحمہ نقل کر دینے فَيَكْتُبُ مِنَ الْإِنجِيلِ بِالْعِبْرَانِيَّةِ مَا شَاءَ اللَّهُ أَن يَكْتُبَ. اللہ نے جتنی توفیق دی تھی انہیں انجیل شریف دی کتابت بھی کی تھی اور اس عبرانی زبان میں جنہیں ڈالیا عبرانی زبان دے وچ کتابت کی تھی انجیل شریف دی. اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام دی نبوت ایمان بیان دا حضرت گرامی اے عیسائی راہب سی. یہ کل جدوں حضرت ابو بکر نبی پاک نو نال لے کے گئے. ایک بخاری شریف وچ بھی کچھ جملے موجود ہیں مگر مصنف ابن ابی شیبہ میں صدقے جاواں دار التاج بیروت تو چھپی ہوئی کل جلد 7 جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 330 تو پڑھن لگا. وقت میرا مکی جا رہا کچھ جی دریا بند کرنا کی ہوندا ہے تسی سمجھ جاؤ گے. ورقہ بن نوفل اکھاں تو انا ہو چکی سی نبینا ہو چکی سی. صدقے جاواں قد آبی یکانا شیخن کبیرن بوڑھا آدمی سی. میں صدقے جاواں نبی پاک نو مخاطب کر کے کہنے لگا اے میرے بھائی دے بیٹے اے عبداللہ دے چاند دسو تڑھل کی معاملہ بات اس طرح کر. حضور نے فرمایا اس طرح میرے کو فرشتہ آیا انہیں آتے میں نے اقرا بسم ربک الذی خلق یہ آیتاں پیش کی دیا. جتوں اتنی گل سنی نا ورقہ بن نوفل اٹھ کے اچھل کے بہ گیا نعرہ مار کے کہتا ہے ابشر ابشر ثم ابشر ثم ابشر. کہنے لگا مبارک ہوئے تو پھر مبارک ہوئے حاصل ناموس الذی نزل اللہ علی موسیٰ. یہ جڑا تواڈے کول آیا ہے یہ وہی ناموس فرشتہ ہے جڑا حضرت موسیٰ کول آندا رہا ہے. جنہوں حضرت موسیٰ تے اللہ پاک نے نازل کیتا سی. ناموس اور جاسوس یہ دو میں اپوزٹ ورڈز کے. ناموس کہتے ہیں صاحب صد الخیر اچھائی دے معاملات وچ رازدان بننے والا اور جاسوس کہتے ہیں صاحب صد الشر برائی دے الٹے کماں وچ رازدان بننے والا جاسوس کہلاتا ہے. اچھائی دے میٹرز وچ اچھائی دے کماں وچ اور اچھائی والے معاملات وچ رازدان